سنو، تم سوچتے ہو نا کہ ہماری دعاؤں پر اللہ راضی ہے بھی یا نہیں؟ تو سب سے پہلے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس انسان سے اللہ راضی نہ ہو اللہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، اور یاد رکھو جو اسے آنسو سے یاد کرتا ہے تو اللہ کو اس انسان کی پکار بہت پیاری لگتی ہے۔ تمہیں پتا ہے اللہ ایسے انسان کی پکار پر فوراً کن کر دیتا ہے جو دکھوں میں شدت سے اس کا طلبگار رہتے ہیں اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ تہجد میں آنسو سے کیا گیا ایک سجدہ بہت جلد رب سے کن کی خوشخبری لے آتا ہے۔ اللہ کا تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے تمہیں عبادت میں بہت سکون ملتا ہے۔ سنو، زندگی میں جو بھی مشکل آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں تمہارے صبر اور یقین کا امتحان لیا جاتا ہے۔ تم پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی ہے جو تمہیں محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو سوچو اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنا قریب کر دیا ہے۔ یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے میں۔ اور یاد رکھو تمہارا نصیب کبھی غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہارا نصیب اس نے لکھا ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کے کاموں میں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر کبھی نہیں ہوتی۔ اکثر لوگوں کا ایک سوال آتا ہے کہ اللہ سے ہم نے بڑی دعائیں کی، کتنی بار اللہ کا ذکر بھی کیا، پر اب تک میری دعا اللہ نے قبول کیوں نہیں کی؟ تو یاد رکھو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم اللہ سے دعا کرو تو اپنے گمان کو درست رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس کے گمان کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے، اور تم اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ میری دعائیں قبول کرے گا۔ یاد رکھو دعا دنیا کی سب سے پاورفل دعا ہے جو انسان کی پوری قسمت کو پلٹنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو صرف دعا ہی ہے جو ٹال سکتی ہے۔ اللہ نے دعا میں اتنی طاقت رکھی ہے، اگر قسمت کا قلم تمہارے لیے کوئی دکھ لکھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو دعا ہی وہ واحد چیز ہے جو اسے روک سکتی ہے۔ یاد رکھو جتنی بار تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی دفعہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک خطرے کے لیے روتے ہو، اللہ تمہیں 7 سمندر دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ عطا کی تقدیر وہ خود بناتا ہے، جو چیز تمہیں چاہیے وہ چیز تمہیں خود ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور تمہیں اپنی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا راز ہے ہر اس شخص کے لیے جو یہ سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کا بار بار آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہوتی ہیں جو اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ کوئی ہاتھ چھڑائے تو جانے دو، کوئی بدل گیا تو بدل جانے دو، کوئی تکلیف دے رہا ہے تو صبر کر لو، کوئی دل توڑ رہا ہے تو برداشت کر لو، کیونکہ ہر کام اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ یاد رکھو زندگی میں کوئی کام تمہاری اجازت سے ہو، یاد رکھو زندگی میں کوئی کام تمہاری اجازت کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کر لیا کرو، اور اگر تمہاری اجازت کے خلاف ہو رہا ہے تو بھی اور زیادہ شکر ادا کرو، کیونکہ اب وہ کام میرے رب کی رضا سے ہوگا، وہ سب سے بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ قرآن کہتی ہے، اگر اللہ تمہیں کوئی مصیبت میں ڈالے تو خدا کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس مصیبت سے نکال سکے، اور اگر وہ تمہارے حق میں کسی بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے فضل اور قسمت کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وہ ذات اندیشوں سے پاک ہے۔ جانتے ہو اللہ کن کب فرماتا ہے؟ جب تم حق اور سچ کے ساتھ عاجزی عطا کرتے ہو، جب تم حق اور سچ کے ساتھ عاجزی اختیار کرتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بلندیوں سے عطا فرماتا ہے۔
اور تمہاری من پسند چیز سے نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے پاس سچائی سے آتا ہے اسے اس کے رب کے وہاں سے سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ جانتے ہو تمہاری دعاؤں کے راستے کب آسان ہوتے ہیں؟ دراصل تمہارا مسئلہ صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ تم دوسروں سے امید رکھتے ہو، اللہ سے امید نہیں رکھتے۔ اگر تم اسباب پر یقین رکھتے ہو تو اسباب بنانے والے پر کیوں نہیں رکھتے؟ پھر تم شک و شکایتوں میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہو۔ تم پورے یقین سے مانگو، اللہ دے گا، ضرور دے گا، بے شک وہی ہے جو ہمیں ہر چیز عطا کرتا ہے، کیونکہ ہمارا رب ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔